سلام ویورز، ہمارے یوٹیوب چینل گروئنگ گرین ود جے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ پاٹس اور گملوں میں سبزی اور پھل اگانا بالکل بھی مشکل نہیں، بس صبر، محنت اور اچھی معلومات کی ضرورت ہے اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ صبر اور محنت کا آپ ارادہ کر لیں اور معلومات کے لیے ہم ہیں نا، باقی اللہ مالک ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن ایک ہی جگہ پر مل سکے۔ اپنے کچن گارڈن میں گملے یا کیری میں گوبھی اگانا، اور وہ بھی نامیاتی کھاد یعنی کہ آرگینک کمپوسٹ کے ساتھ، بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گوبھی کو کسی وی آئی پی ٹریٹمنٹ پر رکھا ہو، نہ کوئی کیمیکل نہ کوئی ٹینشن، بس خالص غذائیت اور ذائقہ ہے نا وی آئی پی پروٹوکول۔ مٹی کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ اسے نامیاتی کھاد ملی، اور گوبھی تو خوشی سے بے حال ہو کر ایکسٹرا ٹینڈر ہو ہی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات، جب آپ کسی کو بتائیں کہ یہ گوبھی آپ نے خود اگائی ہے تو ان کے چہرے پر جو حیرت اور رشک ہوگا وہی آپ کا انعام ہے، دل میں چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اور ہاں، آپ کا کچن بھی خوش ہوگا، کیونکہ بازار کی ان ہیلدی گوبھی کو دور سے ہی بائے بائے کہنا اسے بھی اچھا لگے گا۔ اپنے کچن گارڈن میں نامیاتی کھاد کے ساتھ گوبھی اگانے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ آپ کو تازہ اور غذائیت سے بھرپور سبزیاں فراہم کرتا ہے جو مضر کیمیکل سے پاک ہوتی ہے، جس سے ذائقہ اور صحت دونوں بہتر ہوتے ہیں۔ نامیاتی کھاد مٹی کو ضروری غذائی اجزاء سے بھرپور کرتی ہے، یعنی کہ اس کو نیوٹرینٹ بھرپور طریقے سے سپلائی کرتی ہے، پودوں کی صحت مند نشو و نما کو فروغ دیتی ہے اور مٹی کی ساخت اور زرخیزی کو بہتر بناتی ہے، یعنی کہ اسے بہت زیادہ فرٹیلائز بنا دیتی ہے۔ گھر پر گوبھی اگانا مارکیٹ کی سبزیوں پر انحصار کم کرنا ہے، یعنی کہ آپ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے کہ بازار سے سبزی لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ کچن گارڈن کی دیکھ بھال ایک خوشگوار سرگرمی ہے، ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جو پائیدار طرز زندگی کو فروغ دیتی ہے اور آپ کو اپنی خوراک کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور سنیں، نامیاتی کھاد نہ صرف گوبھی بلکہ آپ کے باغیچے کو بھی پاور اپ کر دیتی ہے۔ یہ کمپوسٹ اور گوبر جیسے سپر ہیروز پودوں کو آہستہ آہستہ غذائیت دیتے ہیں، اور مٹی میں جو کیڑے مکوڑے اور مائکرو جاندار پارٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پودوں کو ہر طرح کے مسئلے سے بچا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مٹی میں فائدہ مند خوردبینی جانداروں اور کیچوؤں کی موجودگی کو فروغ دیتا ہے۔ کیچوے یعنی کہ ارتھ ورمز، جو مٹی کی صحت کو قدرتی طور پر بہتر بناتے ہیں اور پودوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو ہے نا بہت سے فائدے۔ آپ کا گوبھی کا پودا ایسے کھڑا ہوگا جیسے کوئی فیشن شو میں کیٹ واک کرنے کے بعد ماڈلز کھڑی ہوتی ہیں، اور جب آپ اس گوبھی کو کاٹ کر کھائیں گے تو یقین کریں وہ خوشبو اور ذائقہ ایسا ہوگا جیسے گوبھی بھی آپ سے کہہ رہی ہو یہ سب تمہاری محبت کا نتیجہ ہے پیارے۔ نامیاتی کھاد کے ساتھ گوبھی اگانے سے ایک پائیدار اور ماحول دوست باغبانی کے طریقہ کار کی حمایت ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایک طرح سے پروموٹ کرتے ہیں۔ نامیاتی کھاد جیسے کہ کمپوسٹ، گوبر، مینیور یا پودوں پر مبنی اضافی اشیاء آہستہ آہستہ غذائی اجزاء فراہم کرتی ہیں، جس سے پودوں کو ایک اچھی نشو و نما، ایک اچھی گروتھ ممکن ہوتی ہے، اور مٹی میں غذائی اجزاء کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کے وہ سب جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے، ویسٹ نہیں ہوتے۔ اپنے کچن گارڈن میں گوبھی اگانے سے نہ صرف پیسے کی بچت ہوتی ہے بلکہ آپ اپنی خوراک کے معیار اور حفاظت پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ یہ کیمیکل سے اگائی گئی سبزیوں پر انحصار کم کرنے اور اپنے کچن گارڈن سے تازہ اور لذیذ سبزیاں حاصل کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ آج کی گوبھی کی کاشت کے لیے میں نے مٹی میں کمپوسٹ اور بون میل ڈال کر پہلے 2 دن صرف پانی دیا اور پھر سیڈلنگز یعنی پنیری لگا کر پانی دے دیا۔ ان سیڈلنگز کے درمیان ایک اچھا ڈسٹنس یعنی فاصلہ بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میری یہ کیری 2 فٹ، اس لیے میں نے اس میں 6 سیڈلنگز لگائے ہیں۔ گوبھی کے پودے کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر دھیان رکھنا ہے کہ پانی مٹی کے اوپر ٹھہرا نہ رہے۔ میں نے پنیری اکتوبر کے مڈ میں لگائی تھی، جبکہ اس پر پھول یعنی گوبھی جنوری کے شروع میں لگنا شروع ہو گئے۔ اس کے سلو ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ گملے میں لگی ہے۔ جب پھول اگ جائیں تو دوبارہ کمپوسٹ اور کھاد ضرور مٹی میں شامل کر دیں تاکہ اچھا رزلٹ مل سکے۔ ان پھولوں کو بڑھتے دیکھنا واقعی ایک اچیومنٹ ہی لگتی ہے۔ گارڈن میں تو گوبھی اپنی پاور سے ہی بڑھ جاتی ہے، مگر گملے اور کیری میں انہیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے مناسب جگہ پر سپورٹ لگا دی ہے تاکہ گوبھی کا بیلنس نہ خراب ہو جائے۔
ایک صحت مند پھول گوبھی کے پودے کی بہترین گروتھ کے لیے جو غذائی اجزاء یا نیوٹرینٹ ضروری ہیں ان میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹیشیم، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر جیسے اجزاء اور کچھ مائکرو نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ نائٹروجن کی بات کریں تو آرگینک کمپوسٹ اس کا بہترین ذریعہ ہے جو کچن اور باغ کی ویسٹ سے بھی تیار کی جا سکتی ہے اور بازار سے بھی تیار مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گوبر کی کھاد، بلڈ میل اور فش ایمولیوشن سے بھی پودوں میں نائٹروجن فراہم کی جا سکتی ہے۔ فاسفورس کے لیے ہم بون میل مٹی میں ڈال سکتے ہیں، یہ بون میل مچھلی کی بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلے کے چھلکے کی کھاد بھی فاسفورس حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کیلے کے چھلکے کی کھاد کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اسے دیکھ کر آپ کچھ ہی دنوں میں کھاد بنا سکتے ہیں۔ پوٹاشیم کے لیے بھی کیلے کے چھلکے کی کھاد بہترین ہے، جبکہ لکڑی کی راکھ یا ایکٹیویٹڈ چارکول بھی پوٹاشیم کے لیے بہترین اجزاء ہیں۔ کیلشیم ہمیں انڈے کے چھلکے سے مل جاتا ہے۔ انڈے کی چھلکے کی کھاد بنانے کے لیے ہمارے چینل پر موجود ویڈیو سے معلومات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ بون میل اور جپسم سے بھی کیلشیم مل جاتا ہے، اسے بھی آپ اپنے مٹی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سلفر کے لیے آپ پیاز اور لہسن کے چھلکوں کی کمپوسٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا پھر سلفر یا مینیور کمپوسٹ یعنی کہ گوبر کی کھاد کے استعمال سے بھی سلفر پودوں کو مل جاتا ہے۔ اس طرح میگنیشیم کے حصول کے لیے سبز پتوں کی کمپوسٹ اور ایپسم سالٹ بہترین اجزاء ہیں۔ ارے بھائی، معلومات تو کافی ہو گئیں، امید ہے کہ اگلی مرتبہ آپ آسانی سے گملے اور کیاریوں میں اپنی من مرضی کی سبزی آسانی سے اگا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئی معلومات اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور دعائیں سمیٹیں۔ اللہ حافظ۔